السلام علیکم۔ غسل خانہ اور بیت الخلاء واش روم سے متعلق چند ضروری اور اہم ہدایات کیا ہیں؟ عرب کے مشہور عالم ڈاکٹر عائض بن عبداللہ قرنی کی ایک فکر انگیز تحریر کا ترجمہ۔ چند کام کر لیجئے، آپ کے جسم سے منفی توانائیوں کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیاطین کمزور پڑ جائیں گے۔ بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتہ نہیں اور بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیں۔ رات کو سونے سے پہلے لیٹرین کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء کا دروازہ ہر مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکنے نہ رہنے دیجیے۔ ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بڑھ جاتی ہے، اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے۔ کم از کم 72 گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے۔ میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں بھی عطر نہ رکھیے اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجیے۔ بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کیجیے۔ ایسا کرنا شیاطین کو کھلی دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو پکڑ لیں۔ واش روم گندے رہیں تو رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے، زندگی میں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور مرگی تک ہو سکتی ہے۔ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھیں اور گھر میں سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیں۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیاطین اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ گھر میں جگہ جگہ شیشے آویزاں نہ کیجیے۔ گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لیجیے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں۔ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجیے اور سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت بھی نہ چھوڑیے۔ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے، اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بھی نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔